اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ کہا سلیمان نے ہم دیکھیں گے کیا تو سچ کہتا ہے یا جھوٹے لوگوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ لے جا تو ہمارا خط اور اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر ان سے واپس آ جا اور دیکھ وہ کس طرح پلٹتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ کہا ملکہ نے اے سردارو، بے شک میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو بہت اہم ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور اس میں لکھا ہے میرے مقابلے سرکشی مت دکھانا اور فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری۔ کہا اے سردارو مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ میں تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ بولے ہم طاقتور ہیں اور بڑی طاقتور فوج کے مالک ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ غور کریں اور حکم کریں کہ ہم کو کیا حکم کرتی ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، آپ غور کریں اور حکم کریں آپ ہم کو کیا حکم کرتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون۔ بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ اور میں ان کی طرف کچھ ہدیے بھیجنے والی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ فناظرة بما يرجع المرسلون۔ فلما جاء سلیمان، تو جب وہ سلیمان کے پاس آئے، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میرے مال سے مدد کرو گے، اور جو چیز اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو عطا کی ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں کے ساتھ خود ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا۔ واپس چلے جاؤ ان کے پاس، ہم اپنے لشکر ان کے پاس لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ضرور ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے ذلیل کر کے اور وہ کمتر ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ کہا اے سردارو کون ہے جو اس کا تخت لائے گا اس سے پہلے کہ فرما بردار بن کر حاضر ہو۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک طاقتور جن نے کہا میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ وإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کا پلک جھپکے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب دیکھا انہوں نے تو وہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔
قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، تو جو کوئی بھی شکر گزاری کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا پروردگار بے نیاز اور عزت والا ہے، بے شک میرا پروردگار بے نیاز اور عزت والا ہے۔ محترم حضرات، سابقہ درس میں ہم نے عرض کر دیا تھا کہ قوم سبا ایک مالدار، تجارت پیشہ، کاشتکار اور دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ قوم تھی۔ دنیاوی ترقی اور دنیاوی مشغولیت نے انہیں ایسا مصروف کر دیا تھا کہ وہ خدا اور آخرت اور اپنے کردار اور اخلاق کے بارے میں سوچنا بھی بھول گئے تھے۔ ان معاملات میں الجھا کر شیطان نے ان کی عقل کو ناکارہ بنا دیا تھا، لہذا وہ عقیدے اور مذہب کے سلسلے میں غور ہی نہیں کرتے تھے وہ اس معاملے میں کتنے غلط راستوں پر بھٹک رہے ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا تھا کہ مذہب یا دھرم بس پرانی روایات کو پورا کرنے کا نام ہے، جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اسی کو ہمیں کرنا ہے اور یہی دھرم ہے۔ وہ سمجھتے تھے اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارے بزرگوں کی عزت ہے۔ انہوں نے کبھی یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہمارا ماضی کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کے تعلق سے جو باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان کی عقلوں کو بیکار کر دیا تھا اور ان کو بہکا رکھا تھا، اور فرسودہ روایات، بے تحقیق واقعات سنا کر ان کی عقلوں پر اپنی عقیدت کا پردہ ڈال رکھا تھا تاکہ یہ پاگھنڈی اور دھارمک ٹھیکیدار ان کی دولت کو آسانی کے ساتھ لوٹ سکیں، خود عیش منائیں، دوسروں کی دولت کو حاصل کریں۔ اسی لیے انہوں نے طرح طرح کے بت بنا رکھے تھے اور ان کے نام پر سیدھے سادے عوام سے دولت کو لوٹا کرتے تھے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ بھولے بھالے انسانوں کو مذہبی عقیدت اور دھارمک آستھاؤں کو آڑ بنا کر لوٹ لیا جاتا ہے۔ بھولے بھالے انسانوں کو مذہبی عقیدت اور دھارمک آستھاؤں کی آڑ بنا کر لوٹ لیا جاتا ہے، اور یہ مذہبی اور دھارمک لوگ ان کی دولت سے عیاشی کرتے ہیں۔ سیدھے سادھے انسانوں کو دھرم کا نشہ سنگا کر عقلوں کو بیکار کر دیا جاتا ہے اور معصوموں کی دولت کو عیاروں کے ذریعے لوٹا جاتا ہے۔ لوگ عقیدت اور آستھا کی جہالت کے اندر ایسے غرق ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی سچائی پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ یہی سب کچھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور یہی قوم سبا میں ہو رہا تھا۔ قرآن کریم ان حالات کی طرف ان آیات میں بار بار اشارہ فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ایک بات اور قرآن کریم یہاں پر واضح کرتا ہوا چلتا ہے کہ بادشاہوں اور حاکموں کا دماغ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ عوام کی طرح سے غافل نہیں ہوتے، وہ حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دھارمک پاکھنڈی جو دھرم استھانوں میں طرح طرح کے بت بنا کر بیٹھ گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملکہ سبا دانشمند اور عقلمند عورت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ملکہ کو ایک خط روانہ کیا اور اس سے کہا کہ تم میرا خط لے جاؤ اور دیکھنا میرے خط پر اس کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا اور اس نے وہ خط اس کے سامنے ڈال دیا تو ملکہ نے اس خط کو پڑھا۔ خط عجیب انداز سے آیا تھا،
ایک پرندے نے اس کے اوپر سے ڈال دیا تھا۔ وہ ایک بادشاہ کا خط بادشاہ کے نام تھا، اس کا انداز بھی نیا سا تھا۔ جیسے خطوط عموماً بادشاہ نہیں لکھتے، کیونکہ وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا، ایک ایسی پاک ذات کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، وہ خط شروع کیا گیا تھا۔ اس میں بادشاہ نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی تھی، بلکہ اس ذات کی بڑائی بیان کی تھی جو پوری کائنات کا رب ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خط پہلی بار آیا تھا اور اس میں فرما برداری قبول کرنے کا سیدھا حکم تھا۔ کتاب فرمان بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی یا عام سا خط نہیں ہے، بلکہ نہایت اہم اور خصوصی خط ہے۔ لہذا اس نے سرداروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ یہ ملکہ سرداروں سے مشورہ کیے بغیر کوئی سرکاری فیصلے نہیں لیتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی حکومت کا نظم ایسا بنا رکھا تھا جیسے آج کے دور میں جمہوری ملکوں کا نظام حکومت ہے، جس میں قوم سربراہ اور مملکت کی ذمہ داری دوسرے ذمہ داروں سے رائے مشورہ لے کر پوری کرتا ہے، اور دوسروں کی رائے سے امور مملکت طے کیے جاتے ہیں۔ لہذا اس نے کہا ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تم مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں تمہارے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ سرداروں نے وہی کہا جو کسی بادشاہ کے یا ملکہ کے مشیر کہتے ہیں، یعنی ہم طاقتور ہیں اور ہماری فوجیں زبردست ہیں، آپ غور کریں اور ہمیں حکم دیں، آپ کا حکم پورا کیا جائے گا۔ اگر جنگ چاہتی ہیں تو ہم تیار ہیں، ہمارے پاس طاقتور فوجیں ہیں۔ قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید فانظری الیک ماذا تأمرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا فانظری ماذا تأمرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ملکہ دانشمند اور عقل مند تھی اور جانتی تھی کہ جنگ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر حضرت سلیمان لشکر لے کر ہمارے شہروں میں گھس آئے اور ہم نے جنگ کی تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا اس نے قوم کو بتایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها ذلہ وکذلک یفعلون، بلکہ میں ان کو آزمانا چاہتی ہوں کہ کیا وہ مال و دولت کے لالچ میں ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا رہے ہیں یا واقعی وہ کسی رحمان اور رحیم کے نمائندے ہیں۔ وإنی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اس واسطے میں ان کی طرف ہدایہ بھیج کر دیکھ رہی ہوں کہ میرے قاصد کو کس طرح واپس کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول اور زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے۔ ایک ملکہ ان کو آزمانا چاہتی تھی کہ وہ حق کے داعی ہیں یا دولت اور حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے اپنے نمائندے تحائف لے کر ان کی خدمت میں بھیجے۔ اس کے شاہی سفیر قیمتی تحفے تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان قیمتی تحفوں کو حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کیا۔ جب ملکہ کے قاصد یہ قیمتی تحفے لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے ہوں گے کہ ملکہ کا کیا مقصد ہے۔ انہوں نے فرمایا تم اور تمہاری ملکہ نے میرا مطلب صحیح نہیں سمجھا، میرا مقصد تم سے دولت حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ دولت تو اللہ نے مجھے تم سے بہتر عطا کر رکھی ہے۔ میرا خط تم سے دولت لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دینے کے لیے تھا۔ تم یہ تحفے اور قیمتی مال واپس لے جاؤ اور ملکہ سے کہہ دینا، کیونکہ اطاعت اور فرما برداری اس نے قبول نہیں کی ہے، اس لیے میں ایک ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ اس کے ملک میں پہنچ رہا ہوں کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد میں تمہارے شرک کی وجہ سے، چونکہ تم نے عوام کو گمراہ کر رکھا ہے، جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں اور جھوٹے معبودوں کے ذریعے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، تمہارے ملک سے نکال کر تمہیں باہر کر دوں گا۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون۔ اس کے سفیر واپس ہوئے اور پورا حال حضرت سلیمان علیہ السلام کا سنا دیا، ان کی شان و شوکت اور طاقتور حکومت کا حال ملکہ کو بتا دیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں
بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی ہے۔ بلکہ سوانح حال سنا ہوگا تو طے کیا کہ ایسے طاقتور بادشاہ سے جنگ مناسب نہیں، بلکہ اس کی اطاعت میں خیر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، تم میرے پاس مسلم بن کر آ جاؤ۔ اس نے شاید مسلمان کا مطلب ماتحت سمجھا تھا، اس لیے اسی ارادے سے وہ حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ ملکہ حاضر ہو رہی ہے، تو انہوں نے درباریوں سے کہا کہ یا ایھا الملأ وایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جائے۔ یہ سن کر وہاں موجود جنات میں سے ایک جن بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو آپ کی خدمت میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ جنات کی مخلوق کا وہ قوی جن تھا جو ملک سبا سے بیت المقدس ملکہ کا تخت اٹھا کر لانے کو کہہ رہا تھا۔ یہ فاصلہ تقریباً ملک سبا سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس کو یہ طاقتور جن چند گھنٹوں میں طے کر کے تخت اٹھا کر لانے کے لیے کہہ رہا تھا، اور شاہی تخت جو پہروں اور حفاظت میں ہوا کرتا ہے اس کو پیش کرنے کا وعدہ کر رہا تھا، جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ عفریت طاقتور جن اسی جناتی مخلوق میں سے تھا جو لوگوں کی نظروں سے دور رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہاں کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہے۔ اس محفل میں ان جنات کے علاوہ کچھ اہل علم بھی تھے۔ گزشتہ درس میں ہم تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ اہل علم کوئی جادوگر نہیں تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کام کرنے والے وہ محقق اور سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مختلف علوم میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ لہذا ان کے ایک ماتحت نے جو ان علوم کے ماہر تھے فوراً کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پلک جھپتے حاضر کر سکتا ہوں، میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پلک جھپکتے حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ وہ تخت سامنے موجود تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو ایسے اہل علم عطا کیے ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ وہ کہنے لگے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ان نعمتوں پر ناشکر گزاری۔ محترم حضرات، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم بادشاہوں اور حاکموں کو یہ بتاتا ہے کہ حاکموں اور بادشاہوں کو جو طاقت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ان میں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ طاقت اور فوج جو حکمرانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور اہل علم اور دانش جو حکمرانوں کو عزت اور کامیابیاں دلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا انعام اور فضل ہیں۔ انہیں ان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں کی قدر اور عزت ہی دراصل اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اگر بادشاہ اور حاکم اپنے ماتحت فوج اور اہل علم و دانش کے دل سے عزت اور قدر کرے گا، اگر بادشاہ اور حاکم اپنی ماتحت فوج اور اہل علم و دانش کے دل سے عزت اور قدر کرے گا تو اس کا فائدہ انہی کو حاصل ہوگا، ان کی حکومت اور اقتدار کو استحکام اور دوام حاصل ہوگا۔ اور اگر انہوں نے ان کی ناقدری کی، ان کی بے عزتی کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اس کا نقصان بھی انہیں ہوگا۔ قوت کمزور ہوگی، حکومت کمزور ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہوگی۔ اسی لیے فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر گزاری کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور عزت والا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اس واقعے کا اگلا حصہ ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج سورہ النمل کی آیت نمبر 27 سے 40 تک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات سے جو نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرحمت فرما رہا ہے ان کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔